بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی شوہر نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر پردیس چلا گیا اور پھر 6 مہینے بعد اس پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اسے بیوی کے انتقال کی خبر ملی۔ وہ جیسے تیسے واپس لوٹا اور پھر بیوی کی تدفین ہو گئی۔ اکیلے اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا آنسو بہا رہا تھا کہ جب اچانک سے تکیے کے نیچے سے خط ملا، جسے پڑھتے ہوئے اس کے قدموں تھلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ خط ابھی شادی کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ عمیر اپنی بیوی کو سسرال میں اکیلا چھوڑ کر پردیس دبئی چلا گیا۔ عمیر کو اپنی بیوی شازیہ سے بہت محبت تھی۔ ان دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ عمیر اور شازیہ ایک دوسرے کو یونیورسٹی سے جانتے تھے۔ یہ دونوں ایک ہی کلاس میں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور پھر اپنے گھر والوں کو بڑی مشکل سے راضی کر کے آخرکار شادی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عمیر کا سارا کام دبئی میں تھا۔ وہ پورا سال دبئی میں رہتا اور پھر سال میں صرف 1 ماہ کے لیے ہی کراچی اپنے گھر والوں کے پاس آیا کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد عمیر کو دبئی میں بہت اچھی جاب آفر ہوئی تھی، جو کہ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کی اس جاب سے آمدنی بھی کافی اچھی تھی۔ عمیر نے شازیہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے کچھ ماہ بعد ہی شازیہ کو لے کر دبئی چلا جائے گا۔ ان کچھ مہینوں میں ہی عمیر دبئی میں محنت کرنے لگا، پیسے کما کر دبئی میں شازیہ کے لیے الگ گھر کا انتظام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی کچھ مہینے گزرے ہی تھے، وہ کوشش کر رہا تھا کہ اچانک سے عمیر کو اس کی ماں کی کال آئی اور وہ کہنے لگی، بیٹا عمیر، میں تمہیں کب سے کال کری جا رہی ہوں۔ عمیر کہنے لگا، اماں جی میں مصروف تھا، آپ بتائیں کیا ہوا ہے، سب خیریت کی بات ہے، آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں؟ عمیر کی والدہ روتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری بیوی شازیہ کا آج صبح انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی عمیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ اسے یہ بات جھوٹی لگ رہی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری اماں کیا رہی ہے؟ یہ خبر سن کر عمیر کا دل ہل گیا۔ اس کی تو جیسے دھڑکن ہی رک گئی ہو، اس کے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ عمیر کو تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اس کی زندگی تو شازیہ کے ساتھ ہی تھی۔ عمیر روتے روتے دبئی سے پہلی فلائٹ لے کر کراچی پہنچ گیا اور اپنے گھر پہنچتے ہی عمیر کے اور شازیہ کے گھر والوں نے مل کر شازیہ کی تدفین کر دی۔ عمیر بہت افسردہ تھا، اس کے لیے تو جیسے ہی یہ قیامت کا منظر تھا۔ عمیر کا دل گھٹ رہا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں ایک ایسا معاملہ ہو گیا تھا جس کے اسے بالکل بھی توقع نہ تھی۔ آخرکار جنازے کے بعد سارے مہمان رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ عمیر کے گھر والے بھی عمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ اور دلاسے دیتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں تشریف لے گئے۔ آخرکار عمیر اکیلے ہی اپنے کمرے میں بیٹھا تنہا آنسو بہا رہا تھا، رو رہا تھا۔ شازیہ کی تصویر کو اپنے ہاتھ میں تھامے مسلسل اسے دیکھ ہی جا رہا تھا اور گھٹ گھٹ کر رو رہا تھا۔ اسے وہ سب پل یاد آ رہے تھے جو اس نے اور شازیہ نے یونیورسٹی میں ایک ساتھ گزارے تھے۔ وہ رومانٹک لمحات اس کے لیے بہت ہی خوبصورت تھے، جس میں عمیر اور شازیہ ایک دوسرے سے محبت بھری میٹھی ماٹھی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کی شادی بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوئی تھی۔ ابھی عمیر شازیہ کے ساری باتوں کو یاد کرتے ہوئے روتا تڑپتا ہوا ایک دم سے تکیے پر گر گیا۔ جیسے ہی اس نے تکیے پر اپنا سر لگایا تو ایسے ایک کاغذ کی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی بڑے ہی افسردہ انداز میں روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر پکڑا تو وہ ایک خط تھا۔ ابھی بھی وہ شازیہ کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کو یاد کرتے ہوئے اس خط کو کھول رہا تھا کہ اچانک سے اس خط کو پڑھتے ہی عمیر چونک اٹھا اور ایک دم سے اٹھ گیا۔ اس خط کو پڑھتے ہی عمیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس خط پر تو شازیہ کی، عمیر میں آج بہت خوش ہوں، آخرکار اتنی مشکلوں کے بعد قسمت نے ہماری سن لی اور ہم ایک ہونے جا رہے ہیں۔ بڑے دل کی خوشی کے ساتھ شازیہ عمیر سے فون پر بات کر رہی تھی کہ اچانک سے پیچھے سے عمیر کی والدہ آ گئی اور کہنے لگی، عمیر بیٹا آ جاؤ، کھانے کے ٹیبل تیار ہے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عمیر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اماں بس آپ لوگ کھانا شروع کریں، میں آ رہا ہوں۔
اس پر عمیر کی والدہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی بیٹا شرماؤ نہیں، مجھے پتہ ہے تم شازیہ سے بات کر رہے ہو، بس ایک دن ہی کا تو انتظار رہ گیا ہے، کل ان لوگوں کی رخصتی ہے، پھر ساری زندگی باتیں ہی تو کرنی ہے، آ جاؤ سب تمہیں بلا رہے ہیں۔ عمیر شرماتے ہوئے مسکراتا ہوا کہنے لگا اماں آخر شازیہ میری بیوی ہے، اس سے بات نہیں کروں گا تو اور کس سے کروں گا، بس تھوڑی ہی دیر اور بس میں ابھی آیا، آپ چلیں، آپ کے پیچھے ہی آ رہا ہوں۔ عمیر کی والدہ ہنستے ہوئے کہنے لگی اچھا بیٹا ٹھیک ہے، خوش رہو، ہمیشہ میری دعا ہے تم لوگوں کے ساتھ، اللہ تم لوگوں کو ایسے ہی ہنساتا مسکراتا رکھے، آخرکار تم ہی لوگ تو ہمارے گھر کی رونق ہو۔ شازیہ بھی فون پر یہ ساری باتیں سنتی ہوئی مسکرا رہی تھی اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اسے تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کیونکہ ان کی شادی میں بڑی مشقتوں کے بعد ہی ہو رہی تھی۔ شازیہ کو بہت ہی پاپڑ پیلنے پڑے کیونکہ پہلے وہاں عمیر کی والدہ راضی نہیں ہو رہی تھی اور شازیہ کی خاندان والے بھی اس رشتے سے بالکل راضی نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ شازیہ کی اس کے خالہ کے بیٹے سے شادی ہو۔ شازیہ کے خالہ کا بیٹا شازیہ کو بچپن سے محبت کرتا تھا، شازیہ اسے بہت پسند تھی، اسی وجہ سے شازیہ کے والدین بھی اس رشتے کے خلاف تھے اور عمیر کی والدہ بھی شازیہ کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا عمیر دل چھوڑ کر بیٹھ گیا ہے اور شادی کرنے سے ہی اس نے انکار کر دیا ہے، کیونکہ عمیر نے اپنی والدہ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کروں گا تو صرف شازیہ سے ہی کروں گا، ورنہ کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اور میرے سامنے کوئی بھی شادی کرنے کا نام بھی نہ لے، میری دلہن بنے گی تو صرف شازیہ ہی بنے گی کیونکہ میں اس سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں۔ عمیر کی والدہ جب عمیر کا یہ رویہ دیکھا تو وہ کچھ ڈر گئی کیونکہ انہیں اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، پھر انہوں نے بھی ہار مان لی اور عمیر کی شازیہ کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ بڑی ہی مشکل سے شازیہ اور عمیر نے اپنے گھر والوں کو اس رشتے سے راضی کیا، دونوں خاندان والوں نے شازیہ اور عمیر کی خوشی شادی کروائی۔ ان کی شادی بہت ہی عالیشان انداز میں کی گئی تھی۔ شازیہ کا کمرہ بہت ہی خوبصورت قسم کے پھولوں کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ شازیہ اور عمیر آج بہت ہی خوش تھے، ایک دوسرے کو محبت بھری پیار بھری نگاہوں سے دیکھے جا رہے تھے۔ جیسے شازیہ کی رخ اور اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی اپنے شوہر عمیر کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک سے عمیر کی والدہ کمرے میں آ گئی، ساتھ میں ایک نوکرانی اندر آئی جو ایک مزے کے کھانے اور فروٹس کی ٹرے اندر لے کر آ رہی تھی۔ اس ٹرے میں بہت ہی مزے کے کھانے کی چیزیں تھی، ساتھ ہی پیچھے سے ایک اور نوکرانی اندر آئی جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑی ہوئی تھی جس میں طرح کے بہت مزید جوس اور کولڈ ڈرنکس۔ عمیر کی والدہ نے ہر طرح کے کھانے پینے کی چیزیں شازیہ اور عمیر کے کمرے میں رکھ دی اور کہنے لگی بیٹا اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں تمہاری بھی ماں ہوں، بلا جھجک جس چیز کی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی خواہش ہو تو مجھے بتانا، اپنی سکی اولاد سے بھی زیادہ پیار دوں گی، مجھے اپنے بیٹے عمیر سے بہت محبت ہے اور تم اس کی دلہن ہو، مجھے تو تم سے اس سے بھی زیادہ محبت، کیونکہ تم خوش رہو گی تو عمیر بھی خوش رہے گا۔ یہ سنتے ہی شازیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ شازیہ کی ساس نے شازیہ کو گلے لگا لیا اور خوب پیار کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ بھی دیا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شازیہ اپنے اور عمیر کی زندگی بہت خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ میں اور عمیر بہت ہی خوش رہیں گے اور اپنی زندگی بہت ہی خوبصورت انداز میں گزاریں گے۔ سب کتنا پیار کر رہے ہیں مجھ سے، ایسا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ شازیہ یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے عمیر کمرے میں آ گیا اور اس نے مسکراتے ہوئے شازیہ کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے دیکھا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور آ کر شازیہ کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور شازیہ کا ہاتھ تھامے بڑی ہی محبت بھرے انداز میں رومنگ باتیں کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنی قمیض کی جیب میں اسے ایک نہایت ہی انمول خوبصورت بریسلٹ نکال کر شازیہ کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہنے لگا لو تمہارے منہ دکھائی۔ شازیہ کہنے لگی یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ عمیر کہنے لگا ہاں خوبصورت تو ہے پر تم سے زیادہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے عمیر شازیہ کو کہنے لگا اب ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا، آخر قسمت نے ہمیں ملوانا ہی تھا۔ ساتھ ہی شازیہ کچھ افسردہ سی ہو گئی اور کہنے لگی ہاں لیکن
آپ اب کچھ دنوں بعد ہی دبئی چلے جائیں گے، تو میں آپ کے بغیر اکیلی کیا کروں گی؟ میرا آپ کے بغیر ایک پل بھی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ اس پر عمیر شازیہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگا، شازیہ میری جان، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بس کچھ ہی مہینے کی تو بات ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ 1 ہی سال لگے گا۔ میں تمہارا دبئی جاتے ہی اچھے سے گھر کا انتظام کروں گا اور تمہیں آ کر ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، ہم ویڈیو کال پر باتیں کیا کریں گے۔ تم پریشان مت ہو، میرا تو خود بھی تمہارے بغیر رہنے کو دل نہیں چاہ رہا، پر مجبوری ہے، یہ جاب بہت مشکل سے میرے ہاتھ لگی ہے اور یہ میرے لیے بہت ضروری ہے، اس سے ہمارا مستقبل سنور جائے گا، ہم ہمیشہ کے لیے دبئی سیٹل ہو جائیں گے۔ اس پر شازیہ کہنے لگی، چلے ٹھیک ہے، میں نے تو آپ سے ویسے ہی بات کی ہے، آپ تو پریشان ہو گئے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہاں سے اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے لے جانے کا میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اب آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، میرے دل کی ہر بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ شادی کے اگلے دن عمیر اور شازیہ اسلام آباد چلے گئے، وہاں وہ کافی گھومنے پھرنے گئے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ کافی انجوائے کیا، اور اس کے بعد وہ مری بھی گئے۔ 2-3 دن مری اسلام آباد میں بہت انجوائے کیا، پھر واپس کراچی آ کر میں نے اپنی پیکنگ شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر شازیہ کا دل بہت تیز تڑپ رہا تھا، یہ سوچ کر کے اب عمیر اور میرے بیچ میں بہت دوری ہو جائے گی، لیکن وہ ساتھ کے ساتھ ہی اپنے دل کو سمجھا رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، ہم رابطے میں رہیں گے، ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں گے، جیسے تیسے کر کے یہ وقت بھی گزر جائے گا اور عمیر مجھے آ کر لے جائیں گے، میں عمیر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دبئی سیٹل ہو جاؤں گی، پھر تو میں نے عمیر کے ساتھ ہی تو رہنا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے دل کو سمجھا رہی تھی کہ عمیر نے شازیہ کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ تھامے اسے پیارے بھرے انداز میں کہنے لگا، مجھے پتہ ہے شازیہ تم پریشان ہو رہی ہو۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے عمیر کی والدہ کمرے میں آ گئی اور ان کی بات کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھی اور کہنے لگی، بیٹا پریشان مت ہو، عمیر کو جانے دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی، اب تو تم مجھے عمیر سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ پھر عمیر بھی ایک دم سے کہنے لگا، ہاں دیکھو شازیہ، اماں تمہارا کتنا خیال رکھتی ہیں، اور اگر تمہیں اپنے والدین کے یاد آئے تو تم وہاں پہ چلے جانا، اگر تمہیں اپنے والدین کی یاد آئے تو تم وہاں پہ چلی جایا کرنا۔ یہ سنتے ہی عمیر کی والدہ کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ وہ عمیر کی بات کو دوبارہ کاٹتے ہوئے کہنے لگی، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میں اسے اس کے والدین کی محبت کی کمی نہیں ہونے دوں گی، میں شازیہ کو ان سے بھی زیادہ محبت دوں گی، وہ انہیں بھول جائے گی۔ ان سب باتوں کے بعد عمیر اپنے سارے گھر والوں سے مل کر دبئی چلا گیا۔ شادی کے پورے 1 ہفتے بعد ہی میں شازیہ کو اس کے سسرال چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ عمیر کے جانے کے بعد شازیہ کچھ اداس رہنے لگی۔ شازیہ کو اپنے گھر میں صبح دیر تک سونے کی عادت تھی۔ عمیر کو گئے ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے کہ شازیہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اچانک سے شازیہ کے کمرے کا دروازہ زور کے کھٹکنے لگا۔ شازیہ ایک دم سے اٹھ کر ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی دروازہ کھولا تو سامنے اس کی ساس کھڑی تھی، وہ کچھ غصے میں لگ رہی تھی۔ شازیہ کہنے لگی، اماں جی سب خیریت ہے نا؟ تو ساس آگے سے کہنے لگی، بیٹا یہ تو تم مجھے اب بتاؤ کیا واقعی خیریت ہے جو اتنی دیر تک سو رہی ہو، چلو آ جاؤ نیچے کچن میں اور کھانا بناؤ۔ یہ کہتے ہوئے شازیہ کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے گئی۔ شازیہ ان کے ایک دم سے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، پر کچھ نہ بولی، خاموشی سے ان کی بات مانتے ہوئے کچن میں کام کرنے لگی۔ شازیہ نے سوچا کہ شاید میری ہی غلطی ہے، ساری لڑکیاں شادی کے بعد اپنے سسرال میں کچن سنبھالتی ہیں، شاید مجھ سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ اس نے روزانہ کچن میں کھانا بنانا شروع کر دیا۔ شازیہ روزانہ اپنے سارے کام سے فارغ ہو کر رات کو عمیر سے ویڈیو کال پر باتیں کیا کرتی۔ اسی طرح اس کا دل لگ جاتا۔ ایک دن شازیہ نے اپنے والدین کے گھر جانے کی فرمائش کی تو اس کی ساس نے اسے کہا، بیٹا تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، لیکن ابھی شادی کو 1 ہی ماہ گزرا ہے، بار بار ایسے اپنے ماں باپ کے گھر کے چکر لگاؤ گی تو دنیا والے باتیں بنائیں گے کہ پتہ نہیں سسرال والوں نے شوہر کے بغیر اپنی ہی بہو پر کوئی ظلم کر رکھا ہے جو یہ اپنے میکے چلی جاتی ہے۔ شازیہ ان کی یہ بات سن کر تھوڑا پریشان ہو گئی، پھر آگے سے کہنے لگی، چلے ٹھیک ہے اماں جی، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، میں کسی اور دن اپنے والدین کے یہاں ملنے کے لیے
بلا لوں گی۔ اس پر اس کی ساس بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی بیٹا تم کتنی اچھی ہو، تم میری ہر بات مان لیتی ہو۔ شازیہ نے دیکھا کہ میری ساس تو مجھے بہت پیار کر رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، مجھے ان کی ہر بات ماننی چاہیے، کیونکہ اگر یہ خوش رہیں گے تو میرے شوہر عمیر بھی مجھ سے بہت خوش رہیں گے۔ یہاں شازیہ اپنی ساس کی بات میں ہاں ملا رہی تھی اور جو ساس کہتی وہ ان کی ہر بات مانتی رہی۔ ایک دن کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک سے شازیہ کی طبیعت بگڑنے لگی اور شازیہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ شازیہ کے ساس نے فٹافٹ ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کہا اور اسے ہاسپٹل لے گئی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ شازیہ امید سے ہے تو اس پر اس کی ساس بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی میں اب دادی بنوں گی۔ اس نے جب عمیر کو یہ خبر سنائی تو عمیر بہت خوش ہو گیا۔ عمیر نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جی آپ نے میری بیوی کا شازیہ کا پہلے سے بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، میں بس یہاں پر گھر کا انتظام کر رہا ہوں، میں بہت جلدی شازیہ کو اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں۔ یہ سنتے ہی عمیر کی والدہ پریشان ہو گئی اور گھبرا گئی کہ عمیر شازیہ کو اپنے ساتھ دبئی لے جانا چاہتا ہے، تو اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتی تھی کہ شازیہ عمیر کے بغیر رہے۔ عمیر کی والدہ شازیہ کے ساتھ برا برتاؤ کرنے لگی۔ اس سے یہ سوچ سوچ کر غصہ آنے لگا، دیکھو ذرا کتنی تیز لڑکی ہے، مجھے تو پہلے یہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی اور اب میرے بیٹے کے ساتھ دبئی جانے کا سوچ رہی ہے، اس کو تو میں کسی صورت عمیر کے پاس دبئی نہ ہی جانے دوں گی۔ عمیر کی والدہ نے تو ٹھان لی تھی کہ وہ شازیہ کو عمیر کے پاس دبئی کبھی بھی شفٹ نہیں ہونے دے گی۔ دن بدن عمیر کی والدہ شازیہ کو زیادہ سے زیادہ کام میں مصروف رکھنے لگی۔ جیسے شازیہ کام کر کے تھک جاتی یا کھانا بنا کر فارغ ہوتی، عمیر سے باتیں کرنے کے لیے فون اٹھاتی تو ساتھ ہی شازیہ کی ساس اسے کسی نہ کسی کام میں دوبارہ سے لگا دیتی اور شازیہ بھی ان کی ہر بات مان لیتی تھی۔ اسی طرح وہ عمیر جب بھی شازیہ کو فون کرتا تو شازیہ یہی کہہ کر دیتی کہ میں مصروف ہوں، میں آپ سے فارغ ہو کر بات کر۔ پھر عمیر بھی دبئی میں کچھ اور زیادہ مصروف رہنے لگا۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ اب ایک بچے کی بھی ذمہ داری آنے والی ہے تو اس نے اور محنت کرنا شروع کر دی اور پیسے کمانے لگا، اور اس کی شازیہ سے ہفتوں بات نہ ہوتی تھی۔ اس طرح 6 ماہ گزر گئے۔ عمیر نے دبئی میں ایک فلیٹ کا انتظام کر لیا۔ اس فلیٹ کے لیے کچھ فرنیچر لے کر اسے سجا رہا تھا کہ اچانک سے عمیر کا فون بجنے لگا۔ عمیر کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا جو وہ اس فلیٹ میں سیٹ کر رہا تھا۔ اس نے گردن گھماتے ہوئے اپنے فون کی طرف دیکھا تو اس کی والدہ کی کال آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں فارغ ہو کر ان سے بات کرتا ہوں، اور وہ سامان سیٹ کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوا تو اس نے اپنی والدہ کو فون کرنے کے لیے اٹھایا، ساتھ ہی اس کی والدہ کا ہی دوبارہ سے فون آ گیا۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھایا تو اس کی والدہ روتے ہوئے آواز میں کہہ رہی تھی بیٹا میں تمہیں کب سے کال کر رہی ہوں، تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اپنی والدہ کی یہ روتی ہوئی آواز سن کر عمیر پریشان ہو گیا اور گھبرا کر پوچھنے لگا اماں کچھ مصروف تھا، آپ بتائیں ہوا کیا ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ عمیر کی والدہ روتے ہوئے کہنے لگی بیٹا خیر ہی تو نہیں ہے، آؤ دیکھو یہاں کیا ہو گیا ہے، بہت برا ہو گیا ہے، تمہاری بیوی شازیہ کا آج صبح انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی عمیر کے پیر تھلے زمین نکل گئی، اس کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ اسے تو ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا دل ہی ہل گیا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے روتے ہوئے پہلی فلائٹ پکڑی اور کراچی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ کاش یہ جھوٹ ہو، میری شازیہ صحیح سلامت ہو۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچا تو وہاں پر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، پورے گھر میں سارے رشتہ دار، آس پڑوس سے آئے ہوئے لوگ سب موجود تھے۔ جب ان لوگوں کو ہٹا کر آگے اپنے مگائے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا، جیسے ہی عمیر نے دیکھا کہ شازیہ وہاں بے جان پڑی ہے اور اس کے پاس بیٹھی اس کی ماں تڑپ تڑپ کر ہچکیاں لیتی ہوئی رو رہی ہے، یہ منظر دیکھتے ہوئے عمیر گھٹنوں کے بل وہیں گر پڑا۔ ساتھ ہی عمیر کو سب نے اٹھایا اور شازیہ کے پاس لے جا کر بٹھا دیا۔ عمیر خاموش بیٹھا شازیہ کے چہرے کی طرف دیکھی جا رہا تھا۔ سب لوگوں نے کہا کہ بیٹا عمیر اپنی شازیہ کو آخری بار دیکھ لو۔ یہ سنتے ہی عمیر پھوٹ پھوٹ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ یہ منظر تو جیسے عمیر کے لیے قیامت سا تھا، کیونکہ وہ تو شازیہ کے ساتھ پوری زندگی کے خواب سجائے ہوئے بیٹھا تھا۔ پورے گھر میں تو جیسے رونے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عمیر تھا جو اپنے آپ کو بار بار ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید میں یہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، شاید یہ جھوٹ ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، آخر یہ سب ہوا کیا ہے؟
میرے تو جینے کی وجہ ہی شازیہ تھی، اس میں تو میری جان بستی تھی، میں اس کے بغیر کیسے رہ سکوں گا؟ اس کا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ شازیہ کا ہاتھ چھوڑے۔ آخر کار جب جنازے کا وقت ہوا تو لوگوں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، چلو بیٹا اٹھو، اس کے جانے کا وقت ہو گیا۔ یہ سنتے ہی عمیر کا دل پھٹ رہا تھا اور وہ ابھی بھی سوچ رہا تھا کہ کاش یہ میرا کوئی خواب ہو، چھٹ سے ٹوٹ جائے اور میں اٹھ جاؤں، یہ جھوٹ ہو جائے۔ لیکن یہ ایک کڑوی حقیقت تھی جس سے منہ موڑنا ناممکن تھا۔ آخر کار سب رشتہ داروں نے مل کر شازیہ کی تدفین کر دی۔ اس کا بھی عمیر کو حوصلہ دیتے، کوئی گلے ملتا، کوئی دلاسا دیتا ہوا اپنے اپنے گھر کو چلا گیا، پر عمیر شازیہ کی قبر پر ہی بیٹھا رہا، یہاں تک کہ سب ہی رشتہ دار احباب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ شازیہ کی والد بھی قبرستان سے اپنے گھر کو چلے گئے، لیکن عمیر شازیہ کی قبر پر ہی بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، تڑپتا رہا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، تم نے کہا تھا کہ تم میرا انتظار کرو گی، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہو؟ اتنی مشکل سے تو ہم ایک ہوئے تھے، ہم نے تو ساتھ جینے کا وعدہ کیے تھے، تو یہاں کیا مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہو؟ میں تو تنہا ہو کر رہ گیا ہوں، اتنی کامیاب، اتنا پیسہ دولت آخر میرے کس کام کا؟ جب تم ہی میرے پاس نہیں ہو تو میرے پاس جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچی۔ یہ باتیں وہ روتے ہوئے شازیہ کے قبر پر کہہ رہا تھا کہ اچانک سے ایک بزرگ نے عمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عمیر پھر بھی روتا رہا، پھر وہ بزرگ عمیر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بیٹا کافی رات ہونے چلی ہے، اپنے گھر کو چلے جاؤ، اتنی دیر قبرستان میں رکنا مناسب نہیں ہوتا۔ عمیر نے روتے ہوئے جواب دیا، میں کیسے اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں اس انجان جگہ پر؟ وہ بزرگ کہنے لگا، یہاں جتنے بھی لوگ دفن ہیں وہ سب بے جان ہیں، اور ویسے بھی تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آخر کار ہم سب ہی ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ سب اپنے گھر کو چل دیے، تم بھی گھر کو لوٹ جاؤ، یہ واپس نہیں آنے والی، یہ دنیا کا نظام ہے، جو ایک بار اس دنیا سے چلا جاتا ہے واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ ہم کچھ کر سکتے تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ان بزرگ کی باتیں سن کر عمیر کو کچھ حوصلہ ہوا تو وہ گھر کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو ٹوٹے ٹوٹے قدموں سے اپنے گھر پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی سارے گھر والے فوراً سے اٹھ کر عمیر کو حوصلہ دینے لگے، دلاسا دینے لگے، اور پھر ایک ایک کر کے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سب نے اسے حوصلہ دیا، لیکن اس کی والدہ ایک طرف بیٹھی خاموش تھی، نہ ہی کچھ بول رہی تھی اور نہ ہی عمیر کو دلاسا دینے آئی تھی۔ عمیر خاموشی سے اپنی بے جان قدموں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنے بیڈ پر لیٹ کر آنسو بہا رہا تھا اور ساتھ اپنے اور شازیہ کے گزرے ہوئے خوبصورت لمحوں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ایک دم سے اسے اپنے تکیے کے نیچے سے کچھ کاغذ کی آواز محسوس ہوئی۔ سوچا کہ دیکھو کیا ہے، ہاتھ تکیے کے نیچے ڈال کر کاغذ کو باہر نکالا تو وہ ایک خط تھا۔ ابھی بھی وہ شازیہ کی سوچوں میں گم تھا اور اس کو سوچتا ہوا خط کو کھولنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اس خط کو دیکھا وہ ایک دم سے اٹھ گیا، کیونکہ اس خط میں تو شازیہ کی لکھائی تھی۔ شازیہ اور عمیر شروع سے ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ عمیر کو شازیہ کی لکھائی کی بہت اچھی سی پہچان تھی۔ اس نے فٹ فاٹ خط پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے خط کو پورا پڑھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں شازیہ نے کچھ یوں لکھا تھا کہ عمیر، میں آپ کی شازیہ جو اس وقت بہت ہی درد سے گزر رہی ہوں، یہ وقت میرے لیے بہت ہی اذیت ناک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ پل اور مزید جی سکوں گی، میرا زندہ رہنا بہت مشکل ہے، میری جان کبھی بھی نکل سکتی ہے، پر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر میری جان کے بعد آپ کی والدہ میرے بارے میں آپ کو کچھ غلط بتائے تو آپ ان کی باتوں پر بالکل بھی یقین مت کیجیے گا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار ہے نہ، آپ تو مجھ پر بھروسہ کرتے تو جانتے ہیں کہ میری خالہ کا بیٹا بچپن سے مجھے پسند کرتا تھا، پر میں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میں شروع سے اسے اپنا بھائی سمجھتی تھی اور مجھے صرف آپ سے ہی محبت تھی۔ آپ کی والدہ نے آپ کے جانے کے بعد مجھ سے بہت برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہیں پتہ لگا کہ آپ مجھے دبئی لے کر جائیں گے، انہوں نے تو مجھ پر ظلم اور ستم کی کوئی حد نہ چھوڑی۔ شروع میں تو وہ مجھ سے کچن کے کام کرواتی تھی، پھر اب تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ وہ مجھے بہت ہی شروع سے ہی نہیں پسند تھی۔ آخر پتہ نہیں کیا عمیر کو تم میں نظر آیا جو تمہیں اٹھا کر لے آیا۔ ایسے ہی آج میری خالہ کا بیٹا اپنی شادی کا کارڈ اور مٹھائی لے کر میرے گھر پہ تشریف لایا۔ آپ کی والدہ اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھی۔ جب میں اس کے پاس بیٹھ کر اسے مبارکباد دے رہی تھی،
ساتھ ہی آپ کی والدہ نے میرے اور اس کے کچھ تصاویر لے لی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، تم نے بھی سوچا کہ تمہارا شوہر تو باہر ہوتا ہے، پیچھے سے اپنے کزن کے ساتھ ہی چکر چلا لوں، تم نے سوچا کہ میں بھی گھر پر نہیں ہوں تو تم نے اسے پیچھے سے بلا لیا، جب میں موجود ہوتی ہوں تب تم نے اسے نہیں بلایا۔ وہ بلا وجہ ہی مجھ پر الزام تراشی کرنے لگی، پورے گھر میں شور مچا دیا، سبھی لوگوں کو اکٹھا کر لیا، آپ کے سارے بہن بھائی وہاں موجود تھے اور کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف مجھے مٹھائی اور اپنی شادی کارڈ دینے آیا تھا، اور آپ کی والدہ نے ایک نہ سنی اور میرے والدین کو بھی گھر بلا لیا اور اتنا تماشا کیا کہ میری طبیعت بگڑنے لگی ہے، اور میرے والدین سے کہنے لگی کہ آپ اپنا بیٹی کو واپس اپنے گھر لے جائیں، اب تو میرے بیٹے کی طرف سے کاغذات ہی پہنچیں گے اور ہمیشہ سے اپنی بیٹی کو گھر ہی میں بٹھا کے رکھیں، آپ کی بیٹی بہت ہی آوارہ ہے، شوہر پردیس ہے اور دیکھا کہ ساس بھی گھر پہ موجود نہیں ہے اور باقی بھی اپنے کمروں میں اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو پیچھے سے اپنی خالہ کے بیٹے کو بلا کر پتہ نہیں کیا گول کھلا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میری طبیعت بگڑ گئی، میرے والدین نے مجھے گھر لے جا پر میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور میں ابھی بھی آپ کو کمرے میں آ کر یہ سب ایک خط میں لکھ رہی ہوں، میں تڑپ رہی ہوں، میری طبیعت بگڑ رہی ہے، مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گی، میری آخری خواہش یہی ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ میرے کردار پر کوئی شک نہ کریں، میں آپ کی شازیہ تھی اور مرتے دم تک آپ کی شازیہ ہی رہوں گی۔ آپ کی والدہ نے میرے کردار پر بہت برے الزام لگائے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو مجھے پر پورا بھروسہ ہے، اس وقت میں اتنی تکلیف سے گزر رہی ہوں کہ یہ میں جانتی ہوں اور میرا رب جانتا ہے، میرے سانس بند ہو رہے ہیں، میرے والدین نیچے کھڑے آپ کی والدہ سے ذلیل ہو رہے ہیں، اور میں نے کہا تھا آپ کو کہ مجھے اکیلے مت چھوڑ کے جائیں، پر میں آپ کو اپنے آخری الفاظ یہی کہوں گی کہ مجھے آپ سے بے حد محبت ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی مجھ سے ہمیشہ محبت کرتے رہو گے۔ آپ کی شازیہ یہ سنتے ہی عمیر کو بہت بڑا صدمہ ہوا کہ اس کی والدہ ایسے بھی کر سکتی ہے، پھر اسے یاد آنے لگا کہ اس کی والدہ نے پہلے ہی شازیہ کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، اور عمیر تو چاہتا تھا کہ شازیہ کے گھر والے شازیہ کا رشتہ اس کے خالہ کے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے، پر شازیہ تو عمیر سے ہی محبت کرتی تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ میاں بیوی کو ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہنا چاہیے، اگر شادی کر لیں تو جہاں یہ پیشور رہے اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ رکھے، جب بھی وہ اپنی بیوی کو اپنے سے دور کرے تو ایسی پریشانی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے اس کے اپنے سکے بہن بھائی یا ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی اس کی بیوی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ایک شوہر ہی اپنی بیوی کے ڈھال بنتا ہے، جب شوہر کا سایہ بیوی کے سر پر ہو تو کوئی بھی اس کی طرف انگلی نہیں